الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم ملاحظہ نہیں کرتے کہ کشتی چلتی ہے دریا میں محض اس کی مہربانی سے، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ اور جب ڈھانپ لیتی ہیں انہیں پہاڑوں جیسی موجیں، اس وقت پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے عقیدے کو، پھر جب بچا لیتا ہے انہیں ساحل تک تو انہی سے کچھ حق پر رہتے ہیں، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر وہ شخص جو غدار ہے اور ناشکرا ہے۔ اے لوگو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، اور نہ ہی بدلہ دے سکے گا کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور نہ دے دھوکہ تمہیں دنیاوی زندگی، اور نہ فریب میں مبتلا کرے تمہیں وہ بڑا مکار دھوکہ باز۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اور وہی اتارتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اس لیے بلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رب ہے۔ ساری کائنات کو جب دیکھا جائے تو ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ذات میں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ربوبیت فرما رہا ہے، ہر چیز اس نے انسان کی ضرورت کے لیے بنائی، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ زمین اور آسمان جو کچھ ان میں ہے، لیکن انسان پھر شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے اعماء پر ان چیزوں کی عبادت شروع کرتا ہے جو خود مخلوق اور محتاج ہیں۔ پتھر، مٹی کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وہ تو وہ خود بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو سجدہ کرنے سے منع کرنے والے ہیں۔ اتنی حماقت اور ناسمجھی بدبختی اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم نہ کی، اطاعت کی بجائے مخالفت کی۔ اگر یہ اطاعت اختیار کرتے ہوئے نسبت حاصل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں روشن کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، دل و دماغ منور ہو جاتے، اور عقل ان کی زندہ ہو جاتی، اچھائی اور برائی میں ان کو تمیز حاصل ہو جاتی، شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں زندگی گزار کر سرخرو و سرفراز ہوتے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ان کی سماعت، بصارت مردہ ہے، اور عقل مردہ اور ظلمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرف شیطان ان کو لے جاتا ہے اس طرف چلتے ہیں۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہم کو اپنے رب، مالک، خالق، رحمان اور رحیم سے دور لے جا رہا ہے، اور اس طرح انتہائی ظلم کے مرتکب کر کے ہمارے دونوں جہانوں کو تباہ کرتا ہے۔ گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس ظلم عظیم سے بچنے کے لیے صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد ذریعہ ہے۔ آج کے فرمان الہی میں بھی رحمان رحیم یہی ہدایت دے رہا ہے کہ نہ سمجھو
اپنے ازلی دشمن کی مان کر حماقت سے اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے ایسا رسول روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے، اس کی اطاعت سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو اور اس روشنی سے اپنے دل و دماغ منور کرو تاکہ تمہیں دکھائی دے یہ رات، دن، زمین، آسمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ سمندر جس میں کشتیاں چلاتے ہو اور جب مصیبت میں پھنستے ہو اس کی مدد سے ہی بچتے ہو، سفر طے کرتے ہو، زمین سے فوائد حاصل کرتے ہو، آسمان سے فائدہ حاصل کرتے ہو، غرض ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے ہے جیسے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ساری کائنات اور خود تمہارا وجود اس حقیقت کا گواہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا بھی مقرر فرمایا ہے جب تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، وہ بہت سخت ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہر شخص اپنی فکر میں دوڑتا ہوگا۔ اس وقت تمہیں یہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے جو کہ آج تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آگاہ کر رہے ہیں، اور جن سے آج دنیا میں تم شیطان کی وجہ سے منہ پھیر رہے ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے منہ موڑتے ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہی وہ ہستی ہیں جب قیامت کے روز تم ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہو گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے شفاعت کریں گے، اور ان کے طفیل ہی تم نجات پا سکو گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سینوں کو منور کرو تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزار سکو، شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے بچ کر زندگی گزار سکو، دونوں جہانوں میں سرخروش سرفراز ہو سکو۔ یاد رکھو، تم کچھ نہیں جانتے، نہ تمہیں یہ علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، نہ تمہیں اپنی موت کا پتہ ہے۔ تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری روزی کے لیے کب اللہ تعالیٰ میں برسائے گا اور کہاں سے لائے گا۔ اس لیے جو چیز تمہیں اچھائی یا برائی سے آگاہ کر سکتی ہے، برائی سے بچا سکتی ہے، وہ حاصل کرو، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے لیے ہی یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔